جنت اب اس کا ٹھکانہ ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، جوانی میں آ کر اپنی خواہشات کو توڑنا یہ کمال کی بات ہے، اور اگر جوانی میں خواہشات پورا کرتے رہے، سارے ہی جوانی میں یہی کرتے ہیں، تو پھر تو کوئی کمال نہ ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس جوانی میں اپنے رب کو راضی کرنے والا بنائے، اور جوانی میں ہی بڑھاپے کی تیاری کرنے والا بنائے۔ بڑھاپے میں تو آدمی بیچارہ کچھ نہیں کر سکتا، وہ جوانی کی کمائی ہوئی چیزوں کا پھل کھاتا ہے۔ جوانی میں جو کر چکا ہوتا ہے، بڑھاپے میں اسی کا پھل پاتا ہے۔ ہم مدرسوں کی لائن میں دیکھتے ہیں، ساری زندگی جس کی جوانی میں مدرسوں میں گزری، پڑھایا، علماء بنائے، مفتی بنائے، آگے شاگرد تیار کر کر کے بھیجے، جب یہ بوڑھا ہو جاتا ہے، اب یہ خود تو کچھ نہیں کر سکتا ہوتا، لیکن اس کے جو جوان شاگرد تھے جس کو اس نے پڑھایا تھا، آج وہ ممبروں کی زینت ہوتے ہیں، آج وہ امت کی رہنمائی کرتے ہیں، وہ لوگوں کو دین بتا رہے ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے آگے فیض پھیل رہا ہوتا ہے۔ وہ اپنی جوانی میں راتوں کو جاگ جا کر مطالعے کر کے دن کو لوگوں کی دینی رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ جو بوڑھا ہوتا ہے، اب وہ اس کی کمائی لے رہا ہوتا ہے، اپنے شاگردوں کا پڑھایا ہوا وہ جو آگے شاگرد کر رہے ہوتے ہیں، وہ ان کے نام اعمال میں منتقل ہو رہا ہوتا ہے۔ بڑھاپے میں تو یہی ہو سکتا ہے، آدمی جوانی میں کماتا ہے، مال بنا لیتا ہے، کاروبار کر لیتا ہے، جب اولادوں کو دے دیتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، اولادیں اسی سے کما کے لاتی ہیں تو بیٹھ کے کھا رہا ہوتا ہے۔ بڑھاپے میں تو آدمی بیچارہ بالکل کام سے رہ جاتا ہے۔ ایسی جوانی گزار جائیں کہ جب بڑھاپا ہو تو ہمیں اپنی جوانی کے اوپر افسوس نہ ہو کہ میں نے جوانی ضائع کر دی ہے، ہمیں یہ خیال ہو کہ جوانی اللہ کے فضل سے میں نے ایسے گزاری جیسے گزارنی تھی۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ 49 سال یا اس سے بھی کچھ کم عمر تھی، ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ جوانی کا زمانہ ہے، 49 سال تو کوئی بڑی عمر نہیں ہے۔ تو انہوں نے بہت اپنے آپ کو کھپایا، بہت کھپایا، اور جب ان کا انتقال ہونے لگا تو کسی اللہ والے نے آ کر ان کو دیکھا تو آ کر کہنے لگے کہ یوسف، تو نے اپنے آپ کو بہت تھکایا تھا، اب میٹھی نیند آرام سے سو جا۔ تو یہی نیند اچھی ہے کہ آدمی اپنی زندگی میں جوانی میں اپنے آپ کو دین کے لیے کھپا دے، اب مرنے کا وقت آئے گا تو لمبی نیند کر لیں گے جا کر قبر میں۔ یہ دنیا کوئی سونے کی زندگی تو نہیں ہے۔ دکھ ہوتا ہے ویسے ان تمام لوگوں پر جن کی نیند 6 گھنٹے سے بڑھ جاتی ہے۔ 6 گھنٹے سے زیادہ سونا اپنی زندگی کو برباد کرنا ہے، اپنی زندگی کو ضائع کرنا ہے۔ اس لیے کہ طبی لحاظ سے 6 گھنٹے کی نیند آدمی کے لیے کافی ہے، ایک نارمل آدمی کے لیے۔ عام حالات میں تو 2.5 3 4 گھنٹے کی نیند بھی کافی ہے۔ ایسے کئی لوگ ہیں جو صرف 3 4 گھنٹے سوتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں سوتے اور مدتوں نہیں سوتے۔ ہمارے اپنے مدرسے میں بعض شاگرد ہیں ہمارے، وہ 4 گھنٹے سوتا ہے، ایک لڑکا ہے 4.5 گھنٹے سوتا ہے، عرصے سے جاگ رہا ہے۔ یہ نہیں کہ 2 4 دن پیپروں کے دنوں میں تیاری کر لی، ایسے نہیں، روٹین میں ہے۔ ایک لڑکا ہمارے ہاں سے پڑھ کے چلا گیا ڈیرہ اسماعیل خان کا، وہ اس کی روٹین ہی 4.5 گھنٹے سونے کی تھی۔ اور مجھے میرے بچے بتا رہے تھے، وہ جو ایک یوٹیوب والا ہے حیدر ٹی وی کے نام سے، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ بتا رہا تھا کلپ میں کہ وہ ٹوٹل 4 گھنٹے سوتا ہے، اور اس کے علاوہ جاب کرتا ہے اور اپنے کلپ بناتا ہے۔ تو یہ کم لوگ بھی سونے والے ہیں۔ شیخ الحدیث صاحب مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ 2.5 گھنٹے سوتے تھے، انہوں نے خود لکھا ہے آپ بیتی میں۔ یہ استثنائی صورتیں ہیں، لیکن عام انسان 6 گھنٹے کی نیند اس کے لیے کافی ہے۔ اس سے اوپر غفلت ہے، جتنا سو لو۔ 3 چیزیں ایسی ہیں نا کہ جن کو جتنا بڑھا لو وہ بڑھتی چلی جاتی ہیں، ان کی کوئی یاد نہیں ہے۔ ایک نیند، ایک لسی اور ایک جھگڑا۔ لسی کو جتنا پانی ڈالو بڑھالتے اس کی کوئی حد نہیں ہے، جھگڑا جتنا بڑھا لو جھگڑا اس کی کیا حد ہے۔ اسی طرح نیند بھی ہے، جتنا سو لو جتنا سو لو۔ ہم آج عزم کر کے اٹھیں کہ ہم 6 گھنٹے سے زیادہ نہیں سوئیں گے۔ رات کو سوتے ہوئے دیکھا کریں کہ کتنا سویا ہوں میں، یعنی رات کو کتنے بجے سویا، وہ ٹائم نوٹ کر لیا کریں۔ ٹائم نوٹ کرنے کا میں تو طریقہ یہ کرتا ہوں کہ میں اپنے نمبر پہ خود کال کر دیتا ہوں، تو وہ کال تو جاتی نہیں لیکن ادھر سے تو ڈائل ہو جاتی ہے۔ تو بعض دفعہ غلبے میں آدمی سو رہا تھا تو اپنا نمبر ڈائل کر دیا، صبح اٹھ کے دیکھا بھی رات کتنے بجے سویا تھا، تو رات اس وقت سے لے کر صبح اٹھنے تک کتنے گھنٹے بن گئے۔ اب 6 گھنٹے میں سے جو باقی ہیں وہ دن کو پورا کر لی، تاکہ 6 گھنٹے سے نیند اوپر نہ جانے پائے۔ یہ آخری ہے 6 گھنٹے، یعنی جو آدمی بالکل غفلت میں ہے، ورنہ 5 ساڑھے 5 گھنٹے تک بھی میں نے دیکھا کہ روٹین صحیح رہتی ہے زندگی کی۔ تو میرے عزیز بھائیو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ میں نے تمہیں کمزوری دی، ثم جعل من بعد قوت من بعد ضعف قوۃ، میں نے تمہیں پھر جوانی دی، پھر میں نے تمہیں بڑھاپا دے دیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ ایک تو تم کمزور ہو، میں طاقتور ہوں،
دوسرا یہ بھی بتانا چاہتا ہے کہ ابتدا بھی کمزور ہے، انتہا بھی کمزور ہے، صرف درمیان میں تھوڑی سی طاقت ہے بس، لہذا اس درمیان کی زندگی کو استعمال کر لو، اس کو کچھ ہیرا اور قیمتی چیز بنا لو، ورنہ یہ بھی برف کی طرح پگھل جائے گی۔ تو اس آیت نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ جو اللہ کے فضل سے ہم جوان بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہم اپنی زندگیوں کو استعمال کریں، ضائع نہ کریں۔ یہ تو بالکل ضائع کرنا ہے، گیمیں کھیلنا موبائل پہ گیم تو وہ کھیلے جس کے پاس ٹائم ہو، جوان آدمی کے پاس کہاں ٹائم ہے، اس لیے کہ اس نے تو اپنی جوانی کو استعمال کر کے کچھ کر کے جانا ہے یہاں دنیا سے۔ گیموں میں لگا رہنا، فیس بک پہ فضول لگا رہنا، یہ میچ آیا تھا ابھی، میچ دیکھنے میں لگا رہنا، یہ کوئی زندگی ہے؟ کیسی پوری قومی میچ پہ لگ جاتی ہے؟ فضول ترین کام ہے، فضول ترین کام ہے۔ بیٹھے ہوئے ایک ایک گیند کے اوپر، بھی تجھے کیا ملا ہے گیند مارنے سے؟ اس کے چھکا لگ گیا ہے، چوکا لگ گیا ہے، سکور بن گئے ہیں، وکٹ اڑ گئی ہے، تو پھر کیا ہو گیا؟ اگر نہیں مجھے پتا چلا کہ اس پہ وکٹ اڑی ہے، مجھے نہیں پتا چلا اس نے کتنے چوکے مارے ہیں، تو کون سا میرا نقصان ہو گیا ہے؟ کون سی چیز میری زندگی میں مجھ سے چھوٹ گئی ہے کہ میں اس چیز کو حاصل نہیں کر سکا؟ زیادہ سے زیادہ جذبہ ہے کہ پاکستان کا میچ تھا، کیا ہوا؟ اگلے دن پوچھ لو جیتا ہے یا ہارا ہے، آپ کو سارا محلہ بتانے والا ہوگا جیتا ہے یا ہارا ہے، آپ کو دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ بالکل اپنی زندگی ضائع۔ ہٹلر تھا نا جرمنی والا، وہ میچ ہوتے رہے ٹیسٹ میچ، تو 5 دن کی سیریز تھی، تو اس نے 5ویں دن پوچھا ہاں کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا جی میچ برابر سرابر ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا 5 دن بعد برابر سرابر، میں 5 دن سے دیکھ رہا ہوں میچ۔ انہوں نے کہا جی برابر سرابر ہو گیا۔ اس کو کیا بولتے ہیں؟ ڈرا ہو گیا جی، اس کو کہتے ہیں ڈرا ہو گیا، یہ برابر سرابر ہو گیا ہے۔ اس نے کہا بلاؤ میری ٹیم کو، کرکٹ والی، وہ آگے سارے، اس نے سب کو گولی مروا دی، سب کو۔ تو آج تک جرمنی کی ٹیم نہیں ہے۔ انہوں نے کہا فضول زندگی ہے یہ، 5 دن لگے رہے، اس کے بعد ڈرا ہو گیا، کوئی نتیجہ نہیں ہے، یہ کوئی زندگی ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے اپنی نسلیں جوان اس لیے پال رکھے ہیں اپنے ملک میں کہ اپنے آپ کو ایسے ضائع کرتے رہیں گے۔ اس نے پوری ٹیم ہی گولی مروا دی، ختم، کہانی نہ رہے گا، بانس نہ بجے گی بانسری۔ تو میں یہ تو نہیں کہتا کہ ٹیم کو ختم کر دو، لیکن میں یہ تو کہتا ہوں کہ ہم اپنی زندگیوں کو تو ضائع نہ کریں، کہ ہم ایسے ہی لگے پڑے ہیں اس کے پیچھے کہ ہمیں اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے۔ اس حد تک ایک آدمی میچ دیکھ رہا ہے اور ساتھ کمنٹری آ رہی ہے، وہ سن رہا ہے، اب اوپر عصر کی نماز کا ٹائم اس کا جانے لگا ہے، نماز کا پابند ہے، یہ پکے نمازی کی بات بتا رہا ہوں۔ اب وہ پریشان ہے، ادھر سے سورج غروب ہونے والا ہے، ادھر سے میچ چل رہا ہے، اب کیا کروں؟ نماز پڑھتا ہوں تو 1-2 گیندیں چھوٹ جائیں گی، اس گیند بیچاری نے اسے پوچھ کے جانا ہوتا ہے نا کہ کیسے جا رہی ہے، یہ 4 منٹ بھی اسے اٹھ کے نہیں جا سکتا۔ ایسی غفلت، اس نے ٹی وی کے قریب کھڑے ہو کر نیت باندھ لی، اس کا والیوم اونچا کر دیا ٹی وی کا کہ نماز کے دوران کمنٹری کی آواز آتی رہے۔ کیا مصیبت ہے، تحفہ ہے ایسی زندگی پر۔ ہم اسی لیے دنیا میں آئے تھے، ہم انہی کاموں کے لیے آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک زندگی دی ہے، ہم اس کو کمانا چاہتے ہیں، ہم اس کے سے آخرت کی کوئی تیاری کرنا چاہتے ہیں۔ تو وہ اب اس طرح اس نے 4 رکعتیں نماز پڑھی تاکہ نماز کے دوران بھی وہ آواز کمنٹری کی آتی رہی کہ اب کیا ہو رہا ہے، اب کیا ہو رہا ہے۔ یہ انسان یہاں تک پہنچ جاتا ہے جب مسلسل چلتا ہے۔ ہم اپنی زندگی میرے عزیز بھائیوں بزرگوں ضائع ہونے سے بچائیں۔ یہ موبائل جو پھٹیاں ہیں، یہ بھی مصیبتیں ہیں، ان سے بھی اپنے آپ کو بچائیں۔ آدھی زندگی تو یہ کھا گئی ہے لوگوں کی، بیڈ پہ سوتا ہے، وہیں پڑے گھنٹے بعد آنکھ اٹھتی ہے کہ اچھا گھنٹہ ہو گیا، پورا گھنٹہ ضائع ہو گیا، کیا فائدہ آیا ہے اس کا؟ کوئی کام کی چیز ہے تو استعمال کر لو، کس نے منع کیا ہے؟ لیکن ایسے ہی لگے رہنا، ایسے ہی لگے رہنا، یہ انگلی گھس جائے گی لیکن یہ نہیں ختم ہوگا، یہ گھس جائے گی انگلی، اتنا کچھ اس میں پڑا ہوا ہے۔ تو اس کی نظر ہماری زندگیاں نہیں ہونی چاہیے۔ کیا ہماری روزانہ کی تلاوت ہو گئی ہے؟ کیا ہمارا وہ جو ہم نے کارڈ بنایا ہوا ہے اور وہ بیچارہ ہر دفعہ یتیم ہی بن جاتا ہے، وہ ہماری تلاوت روزانہ کی ہو گئی ہے؟ ہماری تسبیحات روزانہ کی ہو گئی ہیں؟ ہماری روزانہ کی دعا ہو گئی ہے؟ یا ہمارے تبلیغ والے حضرات اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں برکت دے، بیچارے پیٹ تھک گئے کہ صبح شام کی تسبیحات کرو، صبح شام کی تسبیحات کرو، 1 گھنٹہ تلاوت کرو، اتنی دعا کرو۔ مولانا احسان صاحب فرماتے ہیں کہ اپنی تلاوت تہجد کے وقت میں اٹھ کر کرو، وہ پورے نہیں ہوتے اور ہمارا موبائل بیٹھا ہوا ہے۔ تو اپنی زندگیوں کو میرے عزیز بھائیوں میں بھی ضائع نہ کروں، آپ حضرات بھی ضائع نہ کریں۔ ہم اپنے آپ کو فضول چیزوں سے بچائیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے سوائے آخرت میں رونے دھونے کے اور افسوس کرنے کو، کچھ بھی نہیں ملنا ان چیزوں سے۔ اپنی زندگی کو قیمتی بنائیں، روزگار میں لگنا قیمتی بنانا ہے، بال بچوں کے لیے کمانا یہ قیمتی بنانا ہے،
ڈیوٹی اور جاب میں لگنا یہ قیمتی بنانا ہے، یہ کوئی ضائع کرنا نہیں ہے، لیکن اس طرح کی فضولیات میں جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے وہاں اپنی زندگیوں کو ضائع کر کے آخرت میں پچھتاوا نہ کریں۔ اس سے بہتر ہے کہ ہم اپنی جوانیوں کو، اپنی صحتوں کو اور اپنی زندگی کو نیکی کے کام میں لگا کر آخرت کی تیاری کر لیں۔ آگے فرمایا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ۔ جس دن قیامت برپا ہوگی اس دن مجرم لوگ قسم کھا لیں گے کہ وہ برزخ میں یعنی قبر میں ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے، اسی طرح دنیا میں بھی وہ اوندھے چلا کرتے تھے۔ وقال الذين اوتوا العلم والايمان لقد لبثتم في كتاب الله الى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون۔ دوسری طرف جن لوگوں کو علم اور ایمان عطا کیا گیا ہے وہ کہیں گے کہ تم اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر کے مطابق حشر کے دن تک برزخ میں پڑے رہے ہو، اب یہ وہی حشر کا دن ہے لیکن تم لوگ یقین نہیں کرتے تھے۔ یہاں دو الگ الگ لوگوں کا انجام بیان کیا ہے، دو آیتیں جو میں نے اکٹھے پڑھی ہیں۔ ایک طرف مجرم لوگ ہیں اور ایک طرف ایمان اور عمل صالح والے لوگ ہیں۔ مجرم لوگ کہیں گے کہ وہ دنیا میں بالکل تھوڑا سا وقت رہے، قبر میں تھوڑا سا وقت رہے، بس نکل کر باہر آ گئے میدان محشر میں۔ پوری دنیا کی زندگی میرے عزیز بھائیوں ہمیں چند لمحے نظر آئیں گے۔ 30واں پارہ عشیۃً او ضحاہا، وہ ایسے لگے گا دنیا میں جیسے صبح کے وقت گئے تھے تو شام کو آ گئے، یا شام کے وقت گئے تو صبح کے وقت واپس آخرت میں آ گئے۔ اتنی تھوڑی سی زندگی بھی کوئی ضائع کرنے کی چیز ہے؟ یہ تو اللہ کی رضا کے کاموں میں لگا کر قیمتی بنانے کی چیز ہے۔ یہ کہہ رہے ہوں گے ساری زندگی ہمیں ایک لمحہ لگتا تھا، پھر ان کو ایمان والے، عمل والے، علم والے کہیں گے جی ہاں تم قیامت کے دن تک وہاں برزخ میں ایک لمبی مدت پڑے رہے ہو، اور تم کہتے تھے قیامت کا دن نہیں ہے، آج آ گیا ہے نا قیامت کا دن جس کا تم انکار کیا کرتے تھے۔ تو میرے عزیز بھائیو مرنے کے بعد یہ دن آنے والا ہے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ۔ جن لوگوں نے ظلم کی راہ اپنائی تھی اس دن ان کی معذرت انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی، اور نہ ان سے یہ کہا جائے گا کہ اللہ کی ناراضگی کو دور کرو۔ یعنی دنیا میں تو معذرت کرو اللہ سے فائدہ بھی ہوتا ہے، اللہ سے عرض کیا جائے کہ اللہ میری اپنی ناراضگی دور فرما دے مجھ سے، اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن مرنے کے بعد انسان یہ کہے کہ اب اللہ سے معذرت کروں گا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، مرنے کے بعد اللہ کے آگے توبہ کرے اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ آج دنیا کی زندگی ہے میرے بھائیوں، ہم توبہ کر لیں اور آخرت کی تیاری کر لیں۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ۔ حقیقت یہ کہ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے بہت قسم کی باتیں بیان کر دی ہیں۔ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ۔ اے پیغمبر ان کا حال یہ ہے کہ تم ان کے پاس کوئی بھی نشانی لے آؤ، یہ کافر لوگ پھر بھی یہی کہیں گے کہ تم کچھ بھی نہیں، بالکل غلط کار ہو۔ یعنی جو کافر لوگ تھے ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ بالکل ضد اور ہٹ دھرمی پر آئے ہوئے ہیں، میرے پیغمبر آپ ان کے پاس جون سی بھی نشانی معجزہ لے کر آئیں، انہوں نے کوئی نہیں ماننا، کیونکہ ہٹ دھرم آدمی کا تو کوئی علاج نہیں ہے۔ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ اسی طرح ان لوگوں کے دلوں پر ٹھپا لگا دیتا ہے جو سمجھ سے کام نہیں لیتے، یعنی جو ہٹ دھرمی پر اڑے رہتے ہیں۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ انسان نافرمانی، ہٹ دھرمی، ضد پر اڑا رہے، حق بات کو قبول کرنے کی نیت ہی نہ کرے تو بعض دفعہ اللہ دلوں پہ مہر لگا دیتا ہے کہ یہ اس قدر متکبر بن چکا ہے کہ یہ دین کی بات سننا بھی نہیں چاہتا، ماننا بھی نہیں چاہتا۔ اس سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے۔ فاصبر ان وعد اللہ حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون۔ فرمایا میرے پیغمبر آپ صبر سے کام لیں، اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے، اور ایسا تو ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ جو لوگ یقین نہیں کرتے ان کی وجہ سے تم ڈھیلے پڑ جاؤ۔ اس آیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ کافر آپ کو تکلیفیں دیتے ہیں، آپ کی بات نہیں مانتے، آپ صبر سے کام لیں، اللہ کا وعدہ سچا ہے، ایک دن قیامت کا مقرر ہے، وہ آنے والا ہے اور ضرور آ کر رہے گا۔
یہ وہ صورت ہے جس کے بارے میں میرے ذہن میں تھا، اللہ کی شان وہ بات سامنے آ بھی گئی۔ تقی صاحب نے یہ سارا ترجمہ سارے میں سے اکثر سفروں میں لکھا ہے۔ یہ دیکھیں کیسے موقع کی آیت آ گئی۔ میں کہہ رہا تھا کہ ہمیں زندگی ضائع نہیں کرنی چاہیے۔ مفتی تقی صاحب کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں جیسے زندگی کو ناپ کر تول کر صحیح خرچ کرنے کا حق ہے، ہماری نظر میں اس شخص نے حق ادا کیا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں یہ سورت کا ترجمہ انہوں نے کہاں مکمل کیا، نیچے لکھا ہوا ہے الحمدللہ آج شب جمعہ 6 جمادی الاخری 1428 ہجری مطابق 22 جون 2007 کو رات کے 12 بجے دوحہ یعنی ملک قطر کے ایئرپورٹ پر سورہ روم کا ترجمہ اور تشریحی حواشی تکمیل کو پہنچے۔ اللہ تعالیٰ اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائیں، باقی صورتوں کا کام بھی اپنی کامل اجزاء کے مطابق تکمیل تک پہنچائیں، آمین ثم آمین۔ رات کو 12 بجے ایئرپورٹ پر بیٹھ کر آدمی کتاب تصنیف کر رہا ہے، بیرون ملک کے ایئرپورٹ پر جہاں آدمی ویسے پردیس ہونے کا اندر احساس کر رہا ہوتا ہے۔ رات کو 12 بجے تم اپنے ملک میں بھی بیٹھ کر نہیں پڑھتے، اور وہ سفر میں، پردیس میں، ایئرپورٹ میں، فلائٹ کے انتظار میں کتاب لکھ رہا ہے اور قرآن کی تفسیر لکھ رہا ہے جو توجہ طلب چیز ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے اوقات ضائع نہیں کرتے۔ ایک سورت کے اینڈ میں انہوں نے لکھا ہوا ہے، مجھے یاد نہیں وہ کون سی سورت ہے، 25ویں پارے میں غالباً ہے، انہوں نے لکھا کہ یہ میری سورت اس وقت ختم ہوئی عرفات والے دن مغرب کے بعد، چونکہ مغرب کی نماز عرفات میں نہیں پڑھنی ہوتی، مزدلفہ میں آ کر پڑھنی ہوتی ہے۔ کہا وہاں مغرب کے بعد جب کہ میں بس کی انتظار میں بیٹھا تھا اس دوران یہ ختم ہوئی ہے۔ وہاں جن لوگوں نے حج کیا ان کو اندازہ ہے مغرب کے بعد کیسے نفسا نفسی پڑی ہوتی ہے اور کیسے انسان ہوتا ہے کہ کب بس آئے گی جاؤں گا، تھکا ہوا الگ ہوتا ہے۔ وہاں تو اگر آدمی بیٹھ کر ذکر بھی کر لے تو بہت بڑی بات ہے، چاہے جائے کہ وہ بیٹھ کے کتابیں لکھ رہا ہو، اور کتاب بھی معمولی نوعیت کی نہیں، قرآن کے ترجمے اور تفسیر کی کتاب ہے جو توجہ طلب ہے، توجہ چاہتی ہے، مطالعہ چاہتی ہے، کئی کتابوں کو بیک وقت دیکھ کر لکھنے کا تقاضا کرتی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، لوگوں نے زندگیاں ضائع نہیں کی، ہم بھی اپنی زندگیوں کو ضائع نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔